رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو ہی مانگے وہ ہم سے وہی مانگے جو ہماری بساط میں ہے. سنیں ہمارے ساتھ جو مذاکرات ہیں نا تو ہماری بساط کے مطابق ہمارے ساتھ بات کریں، معاملے کو آگے چلائیں. کمیشن آپ کی بساط کے اندر ہے، ڈیڈ لاک کی کمیشن آپ کی بساط میں ہے کہ باہر ہے؟ نہ لے کے جائیں، ان خیالوں سے باہر آ جائیں جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایسے کر دیں گے تو ہم ویسے کر دیں گے. یہ ایسے ویسے کچھ نہیں ہونا. ناظرین، کل جو ہے عرفان صدیقی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ یہ بیٹھ جاتے تو ہم ان کی توقع سے بھی زیادہ کچھ ان کو دے دیتے. سنیے کیا فرمایا. ہم کر سکتے تھے لیکن وہ بیٹھتے آج تو شاید وہ اپنی توقع سے زیادہ کچھ پا کے چلے جاتے، جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے انہیں مل جاتا. وہ بیٹھتے تو صحیح نا، بات تو کرتے. بات اب تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. ہم تو یہی آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ پتا چلے گا نہ ان کو پتہ چلے گا، نہ ان کو پتہ چلے گا نہ ان کو پتہ چلے گا. آج محترم شہباز شریف صاحب ظاہر ہے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، حکومت ان کے پاس ہے، کیپٹن آف دا کیبنٹ ہیں. انہوں نے کیا فرمایا یہ مذاکراتی عمل کے حوالے سے؟ 2018 کے الیکشن کے بعد احتجاجاً پارلیمنٹ میں کالی پٹیاں باندھ کر میں داخل ہوا تو عمران نیازی صاحب ہیں آگے بڑھ کر مجھے کہا کہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، ہاؤس کمیٹی، اور وہ ساری تحقیق کرے گی. تو میں نے کہا آپ اعلان کر دیں. تو انہوں نے وہاں پر اعلان کیا. وہ دن آیا اور یہ دن آیا. کمیٹی ضرور بنی ہوگی، ایک آدھ اس کا اجلاس ہوا، اینڈ ریسٹ از ہسٹری. اپنے گھر بھون میں جھانکیں کہ انہوں نے 2018 میں وہ ہاؤس کمیٹی بنی تھی، وہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تھا. انہوں نے کہا جی ہاؤس کمیٹی بنی تھی، کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم سے بھی ایک ہاؤس کمیٹی لے لیں. ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں. یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے، اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے. اس کو پوری طرح وہ حقائق سامنے لے کے آئے. اس طرح اگر 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے، اور 26 نومبر 2024 کا بھی احاطہ کرے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ 2014 کی بات کرتے ہیں، پھر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں پھر تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ معاملات تو پاکستان کی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے اندر اور بھی کافی زیادہ شامل ہیں. اگر وہ 2014 کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو وی ول سٹارٹ آنورڈز فرام جنرل مشرف زیرا کہ ایک سزا یافتہ شخص کو کس کی اجازت کے ساتھ ماورائے آئین و قانون سزا معاف کر کے ملک سے بھاگنے کی اجازت دی گئی، تو وی ول سٹارٹ فرام دیر. افتخار چودھری کی موومنٹ سے سٹارٹ کریں گے، پھر اپنا 2013 میں سارا مرحلہ آئے گا، پھر بہت سارے دھرنے اس کے اندر آئیں گے. صرف ہمارا دھرنا نہیں آئے گا، یہ جو 2014 کا ہمارا دھرنا تھا، مجھے آپ یقیناً اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی کچھ دھرنے ہوئے ہیں، پھر اس کی طرف بھی بات جائے گی. جی ایفز اینڈ بٹس کے ساتھ اگر وہ 2014 تک جانا چاہتے ہیں تو 2014 کے پیچھے جانا کو آئینی طور پہ جرم تو نہیں ہے. پھر ہم تھوڑا پیچھے سے آ جائیں گے تو بسم اللہ کر رہے ہیں. اصغر خان والا کیس بھی اندر ہی لے آئیں گے. آئی جی اے سے پیسے کس نے پکڑے تھے. تو یہ معاملہ جو میرے خیال میں وہ ایکسپیکٹڈ تھا وہی تھا نا کہ پٹاری میں سے حکومت کی تو کچھ نہیں لے کے ہاؤس کمیٹی بھی اگر ہے تو کمیشن بنا دیتے، آگے بڑھتے. بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مذاکرات سے فرار اختیار کرنے والی جو سیاسی جماعت ہے اس کے ایک حامی تجزیہ کار ہیں. نہ خبر ہے نہ تجزیہ ہے ویسے معذرت کے ساتھ، لیکن ہمیشہ ہر بات ہی جو ہے نا وہ ہوائی فائرنگ نکلتی ہے ان کی. میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں، عمر ایوب صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے کوئی پس پدہ مذاکرات نہیں ہو رہے. دوسرا اسٹیبلشمنٹ سے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہاں سے بھی بات ہوتی ہے. ایون کہ آئی پی آر سے میں نے پتہ کیا تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہیں. ہاں لیکن مذاکرات جو ہے کچھ دانشوروں کو نظر آ رہے ہیں، مذاکرات پس پردہ وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. تو یا تو دونوں اطراف یعنی جن کے دو فریقین جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان، وہ دونوں انکار ہی ہیں. لیکن یہاں پر کچھ لوگ بضد ہیں اور وہ ان کا تجزیہ ہے کہ جناب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو میں کس کو سچا مانوں؟ تبصرہ نگار جو ہیں ہمارے معصوم تبصرہ نگار جو ہمارے جیسے ظاہر ہیں جن کے پاس خبر نہیں ہوتی تو وہ ہم بظاہر چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈیموکریسی جب ہوا اس کے اندر یہ طے تھا کہ جو ہے ہم چھپ لک کے بیہائنڈ دا کلوز ڈور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے. ابھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر سائن نہیں ہوئے تھے
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مذاکرات اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے تھے، اور ان مذاکرات کا حوالہ ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے 2 کے دوران آپ کو وہ کونڈولیزا رائس کی کتاب دکھائی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک بڑی بھرپور تحریک جب چلی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ججز بحالی کی، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، ایک قافلہ گجرانوالا پہنچا اور پھر گجرانوالا کس کی کال کس کو گئی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں، محترم نواز شریف صاحب کو ہی کال ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے وہ معاملہ سارے طے ہو گئے تھے، سارے ججز بحال ہو گئے تھے۔ کچھ تاریخی واقعات ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے مذاکرات کا والا معاملہ ہے، یہ کس کروٹ بیٹھے گا، کس کی خبر سچ ثابت ہوگی، کس کی جھوٹی ثابت ہوگی، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی اپنی خبر دیتا ہے، ہر کوئی اپنی خبر کے حوالے سے بات کرتا ہے ادب کے ساتھ، اور ادب کا لحاظ ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے بچپن سے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور اس حوالے سے جو ہے اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جو ہے بات کرنی چاہیے، اور یہ آل اکراس ہے، یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ ناظرین